سورۃ الجمعہ. لفظ جمعہ یہ ہمارے عرف میں جمعہ مشہور ہے، تو لفظ جمعتن بھی ہے اور جمعہ بھی ہے. تو اس لفظ کو دو طرح سے عربی میں پڑھا گیا. جمعہ میم پر پیش اور میم ساکن بھی ہے جمعہ، دونوں تلفظ درست ہیں. سورہ جمعہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے. اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ میں جمعے کی نماز کے احکام بیان کیے گئے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے پاکی بیان کر رہے ہیں. الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے. القدوس سب سے زیادہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے. العزیز عزت دینے والا، غالب ہے. الحکیم حکمت والا. هو الذی بعث فی الامیین، وہ ذات جس نے امیوں میں رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول بھیجا. هو الذی، وہ ذات جس نے بعث بھیجا فی الامیین امیوں میں رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول. یہاں امی سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو توریت اور انجیل کے ماننے والے نہیں ہیں. اس زمانے میں لوگوں کے 2 گروہ تھے. ایک وہ تھے جو اہل کتاب کہلاتے تھے، توریت، انجیل، زبور یا آسمانی صحیفے ان کی قوم پر، ان کے آباء و اجداد پر نازل ہوئے. اور ایک وہ لوگوں کا گروہ تھا کہ جن پر کوئی کتاب نازل بھی نہیں ہوئی اور وہ کسی کتاب کے ماننے والے نہ تھے، تو انہیں امی کہا گیا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں ستھرا پاکیزہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. پہلے فرمایا پڑھ کر سناتے ہیں، پھر سکھاتے ہیں. تو حضور پڑھ کر بھی سناتے تھے قرآن، اور صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے بھی تھے. صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، اگر صرف عربی کے آنے سے قرآن سمجھ میں آ جاتا تو صحابہ کرام کو سیکھنے کی حاجت نہ تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سکھایا. معلوم یہ ہوا کہ صرف عربی اور ترجمے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ حضور کے نور سے فیض حاصل نہ کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے. تو حضور کی آمد یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے وہ گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان کے علاوہ دیگر لوگ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیتے ہیں، اور حضور کا فیض تا قیامت آنے والے لوگوں پر جاری و ساری ہے کہ صحابہ سے سیکھا تابعین نے، تابعین سے سیکھا تبع تابعین نے، اور آج تک علم ہم تک پہنچا. تو یہ سب حضور کا فیض ہے کہ حضور نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے پوری دنیا میں حضور کے فیض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو جاری کیا. صحابہ علیہم رضوان کے مزار پر انوار پر اللہ رب العالمین کروڑوں رحمتوں کو نازل فرمائے.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. قرآن کا علم، قرآن کا نور، قرآن پاک کا فیض اسے ہی ملتا ہے جس پر اللہ تعالی کرم فرماتا ہے. اے اللہ تو ہم پر بھی فضل فرما اور ہمیں بھی قرآن پاک کا نور عطا فرما. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. آج بعض لوگوں کو اگر آپ جا کر نصیحت کریں تو وہ تنگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے زیادہ پتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن ہمیں پتا ہے نماز کی کیا برکتیں ہیں، زیادہ آپ ہوشیاری نہ کریں، ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ صرف معلومات ہونا کوئی کافی نہیں ہے. صرف یہ معلوم ہو کہ سامنے گڑھا ہے یہی کافی نہیں، بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے اور گڑھے سے بچنے کی کوشش بھی کی جائے. مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال، ان کا حال جن پر توریت کا بوجھ لادا گیا، جو توریت کو ماننے والے ہیں، جو توریت کو جاننے والے ہیں، جن کو توریت کی معلومات ہے، توریت شریف کی. ثم لم يحملوها، پھر ان لوگوں نے اس توریت شریف پر عمل نہ کیا. ان کی مثال ایسے ہے کمثل الحمار، جیسے گدھے کی مثال. حمار کے معنی گدھا. یحمل اسفارا، وہ بہت سارے بوجھ اٹھاتا ہے. کتابیں اس پر لاد دی جائیں تو بتائیے گدھے کے پیٹھ پر کتابیں ہوں تو گدھے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو صرف معلومات ہو کہ یہ گڑھا ہے اس سے کافی نہیں، بلکہ معلومات کے ساتھ ساتھ اس گڑھے میں گرنے سے بچنے کے اسباب بھی کیجیے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت برا حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ مجھے بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی میں کامیابی ہے، نافرمانی کرنے کا انجام برا ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے. یہ کس کو نہیں پتا؟ سب کو معلوم ہے. لیکن دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے محبوب بندے ہو، عام لوگوں سے ہٹ کر، یعنی تمام لوگوں میں تم ہی اللہ کو محبوب ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ مرتے ہی تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو تو پھر دنیا کی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے ہو؟ تم موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم مرنے سے گھبراتے کیوں ہو؟ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ کراچی کے اندر تم جھوپڑی میں رہتے ہو، مشکلات برداشت کرتے ہو، تو وہ کہے کہ میں اگر لاہور چلا جاؤں تو میرا تو وہاں محل موجود ہے، عالی شان محل ہے، ہزاروں خدام ہیں، تو اس سے ہر آدمی یہ کہے گا کہ تم کراچی کے اندر یہاں بیٹھ کر اس قدر سختی اور گرمی کو کیوں برداشت کر رہے ہو جب تمہارے لیے لاہور میں راحتیں موجود ہیں، جاؤ لاہور. اور وہ ایک لمحے بھی یہاں ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ جب یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈائریکٹ جنتی ہیں، تو پھر یہ موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے. اصل بات یہ کہ ان کا ضمیر بھی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، برے کام کا انجام برا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے کہ جو گناہگار مسلمان ہے اسے آپ نصیحت کریں تو فوراً کہے گا ارے اللہ غفور الرحیم، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں. جب کوئی ایسا کہے تو آپ دیکھیں وہ موت سے پھر گھبراتا کیوں ہے؟ جب مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانا ہے تو موت سے تو وہ خوش ہونا چاہیے.
وہ موت سے گھبراتا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اس کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، برے کام کا انجام برا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نیک لوگ بھی تو بسا اوقات موت کو پسند نہیں کرتے۔ تو فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ خوف ہے کہ نہ جانے مرتے وقت ہمارا ایمان باقی رہے گا یا نہیں، پھر یہ خوف ہے کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے قبول ہوئے یا نہیں، پھر کبھی نہ کبھی تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ خوف ہے کہ نہ جانے ہماری توبہ مقبول ہوئی یا نہیں۔ پھر زیادہ لمبی عمر نیک لوگ یوں چاہتے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن جب نیک لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ موت سے پہلے انہیں جنت کے محلات دکھا دیے جائیں گے، پھر جو نیک آدمی ہے وہ زندگی کو پسند نہیں کرے گا، وہ ملک الموت سے کہے گا جلدی میری روح نکالیے۔ تو جب یقین ہو جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں، پھر دنیا میں لگاؤ اور دل نہیں لگتا۔ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے موت کی تمنا کی، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پروردگار، تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، مجھے شہادت عطا فرما، اور میرا مرنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ منورہ میں کر دے۔ تو یہ ہر نماز کے بعد اکثر آپ دعا کرتے۔ یہاں پر یہ سوال ہے کہ موت کی تمنا کرنا تو منع ہے، اور صحابہ کرام موت کی شہادت کی تمنا کیوں کرتے؟ تو فرمایا موت کی تمنا منع ہے دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کر، ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے، اور اگر اللہ سے ملاقات کے شوق میں اگر کوئی موت کی تمنا کرے، شہادت کی تمنا کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اے یہودیوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ڈائریکٹ جنتی ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، سن لو یہ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ زبان سے کہتے ہیں، خود ان کا ضمیر کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، برے کام کا انجام برا ہے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، ان گناہوں کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ موت کی تمنا تو نہیں کرتے، بلکہ ہر شخص موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگلی آیت میں یہ نظریہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، تم بھاگ نہیں سکتے، موت کی تیاری کرو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، بس بے شک وہ موت تم سے ملے گی، تم سے ملاقات کرے گی، یعنی موت تمہیں ضرور آئے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تم اس رب کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر کرے گا، تمہیں بتائے گا ان تمام کاموں کے متعلق جو تم کیا کرتے تھے۔ اس لیے تم اپنے اعمال کو درست کر لو، تاکہ جب تمہیں موت آنے لگے تو تم اللہ سے ملاقات کو پسند کرو۔ انسان وہاں جانا پسند کرتا ہے جس کی اس نے تیاری کی ہے۔ جب سارا سرمایہ دنیا میں لگایا ہے تو دنیا چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا، اور اگر یہ سرمایہ آخرت میں لگا دیا تو مرتے وقت اس کا دل چاہے گا وہ جنت میں اپنا صلہ دیکھے گا، وہ موت کو خوشی سے گلے لگائے گا اور اس کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی۔ ہم نے تو ساری
کوششیں دنیا کے لیے کی ہیں. ہماری صبح دنیا کے لیے ہے، رات دنیا کے لیے، ہماری نیند دنیا کے لیے ہے، ہمارا کھانا دنیا کے لیے ہے، ہمارا گفتگو کرنا، کاروبار کرنا صرف دنیا کے لیے ہے. تو جس دنیا کے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے، جب یہ چھوٹے گی تو پھر یقیناً بہت زیادہ صدمہ ہوگا. اور جتنا دنیا میں زیادہ کوششیں کی ہیں، مرتے وقت اتنے ہی زیادہ صدمات ہوں گے.